اس نے ایسا کیوں کیا خالہ بھی؟ وہ رو رہی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس لڑکی کو کیسے سمجھائیں۔ کوئی اتنا سخت دل کیسے ہو سکتا ہے خالہ بھی؟ اسے مجھ سے محبت نہیں تھی، لیکن کیا ایک بار بھی اسے مجھ پر رحم نہیں آیا؟ میری حالت پر ترس نہ آیا خالہ بھی؟ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، دن کو بھی نارمل رہتی، لیکن راتوں کو اکثر خالہ بھی نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ لوگ اس قدر سخت کیسے ہو جاتے ہیں خالہ بھی؟ وہ رو رہی تھی اور وہ اسے رونے دینا چاہتی تھی تاکہ اس کے اندر کا غبار نکل جائے۔ انہیں اس کی یہ حالت دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا، لیکن وہ اسے بولنے دینا چاہتی تھی، رونے دینا چاہتی تھی تاکہ وہ روز روز کی اذیت سے بچ جائے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، شروع سے ہی خوب پیار ملا تھا، ہر وقت خوش رہنے والی، مگن رہنے والی، امی بابا کی جان تھی وہ۔ کالج سے آ کر وہ سو جاتی تھی اور یہی اس کا روز کا معمول تھا۔ آج بھی وہ کالج سے آ کر سو گئی۔ جب اٹھی تو گھر میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ وہاں فاخرہ کئی ساری ڈشز بنا رہی تھی۔ ارے واہ امی، لگتا ہے آج کسی خاص مہمان نے آنا ہے، وہ کھانوں پر نظر ڈالتے خوشی سے بولی۔ بھول گئی تم؟ انہوں نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ کل ہی تو انہوں نے بتایا تھا اسے، اور آج وہ اس قدر سادگی سے پوچھ رہی تھی جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ کیا؟ وہ یاد کرنے لگی۔ تمہارے ابو کی کزن یہاں پڑوس میں شفٹ ہوئی ہیں، انہی کے لیے بنایا ہے یہ سب، اور تمہیں ان کی مدد کرنے کے لیے بھی جانا ہے۔ یاد دہانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے حکم بھی سنایا۔ میں کہیں نہیں جانے والی، آپ سوچئے گا بھی مت۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ تمہارے ابو نے کہا تھا کہ تمہیں بھیج دوں، اب آگے تمہاری مرضی۔ انہوں نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اس کے قدم تھمے۔ اب انکار کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ بابا کی بات کو تو وہ کبھی نہیں ٹال سکتی تھی۔ کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ اس قدر اظہار کا مظاہرہ نہ کیا کرے۔ منہ بسوڑتی ہوئی وہ کمرے میں آ گئی، ایک نظر اپنے حلیے پر ڈالی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور برا سا منہ بناتے چلی گئی۔ شہناز بیگم بہت اچھی تھی، ان کے لہجے میں نرمی اور مٹھاس تھی، اور اس سے بڑھ کر ان کا وہ بیٹا خوبصورتی کا پیکر تھا۔ گئی تو وہ مجبوراً تھی، لیکن خوش دلی سے کام کروایا۔ وہ اشفاق صاحب کی کزن تھی، جن کے شوہر کی ڈیتھ کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی۔ ڈنر بہت اچھا رہا تھا۔ شہناز بیگم اور اسجد ان کے گھر آئے تھے۔ ایمن تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ چند ایک بار ہی شہناز بیگم کے گھر گئی تھی۔ اسجد سے صرف رسمی سی گفتگو ہوئی۔ چھت پر وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی جب اسجد وہاں آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز پر ایمن نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اسے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ کچھ نہیں، بس پڑھ رہی تھی۔ وہ بکس سمیٹے نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا۔ ایمن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہم کچھ دیر بات نہیں کر سکتے؟ اسجد نے اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ دو ٹوک جواب دے کر نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ دھڑکنیں شور مچا رہی تھی، لیکن وہ ان کی سننا نہیں چاہتی تھی۔ دوسری بار تو وہ ان کے گھر ہی چلا آیا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ فاخرہ اور آفاق صاحب سو چکے تھے۔ وہ صحن میں بیٹھی نوٹس تیار کر رہی تھی جب اسے سیڑھیوں پر آہٹ سنائی دی۔ ڈرتے ڈرتے اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا۔ وہ اطمینان سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمن کے پسینے چھوٹ گئے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ اس کے پاس جا کر وہ غصے سے بولی۔ اگر امی ابا میں سے کسی نے تمہیں یہاں دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے۔
وہ پریشان ہوئی۔ مجھے بات کرنی تھی تم سے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا، اور میں بتا چکی ہوں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ایمن کو اس کی دماغی حالت پر شک ہوا۔ صرف ایک بار سن لو، اس نے التجا کی۔ یہ ایسے باز نہیں آئے گا، لگتا ہے اب اس کی سننی ہی پڑے گی۔ وہ سوچنے لگی۔ بولو، کیا بات کرنی تھی؟ چہرے پر بیزاری تھی۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ پر یقین رکھتی ہو؟ وہ محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، سپاٹ تاثرات کے ساتھ جواب دیا۔ اسجد کا چہرہ اتر گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی آنکھوں کی چمک بجھ گئی۔ اور کچھ؟ ایمن عجلت میں تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں امی بابا نہ اٹھ جائیں۔ اگر تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ تو اور کیا بات کروں اب؟ اسجد نے منہ بسورا۔ ایمن کو ہنسی آ گئی۔ تو تم اس ٹاپک پر بات کرنا چاہتے تھے؟ وہ حیران تھی۔ ہاں تو اور کیا؟ دیکھو، میرا ایکسپیرینس نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ مطلب ابھی تک ایسا ہوا نہیں۔ ایمن اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ایک تو وہ تھا غضب کا خوبصورت، جسے نظر انداز کرنا اتنا آسان نہیں تھا، اور دوسرا اس وقت بچوں کی طرح منہ بسورے وہ بے حد پیارا لگ رہا تھا۔ ایمن اسے اداس نہیں دیکھ پائی تھی۔ اور اگر میں کہوں کہ تم جھوٹ بول رہی ہو تو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پورے یقین سے کہہ رہا تھا۔ ایمن نظریں جھکا گئی۔ اچھا، اور میں جھوٹ کیوں بولوں گی؟ وہ اب اس کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ یہ تو تمہیں ہی پتا ہوگا۔ وہ دونوں ہاتھ باندھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بڑی فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ چہرے پڑھ لیتے ہیں تو اس بار غلطی ہوئی آپ سے، کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایمن نے وضاحت دی۔ اسجد آگے بڑھا، یہاں تک کہ اس کے اور ایمن کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اب بولو، میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا؟ ایمن کا دل پگھلنے لگا۔ اس سے اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ پیچھے ہٹ جائے۔ سانسیں تیز ہو گئی۔ ڈر رہی ہو مجھ سے؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ محبت سے بولا۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اوہ سوری، مجھے سچ میں اندازہ نہیں تھا۔ سوری یار، پلیز یوں رو مت۔ وہ بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ایمن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسجد نے خود کو جھڑکا۔ پلیز یار، مجھے غلط مت سمجھنا، میں تو بس چاہتا تھا کہ تم سچ بولو، مجھے نہیں پتا کہ تم ڈر جاؤ گی۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ پھر ایسا نہیں کرو گے؟ ایمن نے تصدیق چاہی۔ کبھی نہیں۔ مگر تم رو مت یار۔ اسے حوصلہ ملا۔ اپنے آنسو پونچھتے وہ بکس اٹھانے لگی۔ تم نے سچ تو پھر بھی نہیں بولا۔ شکایتی انداز صاف تھا۔ کون سا سچ؟ وہ پلٹی۔ یہی کہ تمہیں لو ہوا ہے فرسٹ سائٹ والا؟ اسجد بضد تھا۔ اچھا، اور کس سے؟ پھر یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، اس نے طنز کیا۔ مجھ سے۔ وہ بڑے اطمینان سے بولا تھا۔ ایمن حیران رہ گئی۔ اس کے دل کی تحریر کیا اس قدر واضح تھی؟ اس کے چہرے پر کیا ہر کوئی پڑھ سکے؟ اسجد اب مسکرا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ آج پھر سے وہیں کھڑا تھا۔ ایمن نے نظر انداز کیا۔ وہ بھی بلا کا ڈھیٹ انسان تھا۔ نہ خود وہاں سے ہٹا اور نہ ہی نظریں ہٹائیں۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ اس کے قریب آ کر وہ دھیرے سے لیکن غصے بھرے لہجے میں بولی۔ ساتھ ہی فاخرہ کے کمرے کی طرف دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ مسئلہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ جب محبت ہے تو اقرار کیوں نہیں کر لیتی تم؟ وہ ناراضگی سے بولا۔
اور میرے اقرار کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ ہارنے لگی۔ اور کیسے نہ ہارتی، اسے خود محبت تھی اسجد سے۔ وہ کبھی ظاہر تک نہ کرتی، لیکن اسجد ہر روز آزمائش بن کر اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں تمہارے لیے کوئی سٹینڈ لے سکتا ہوں، تم ایک بار یقین کر کے تو دیکھو مجھ پر، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ایمن سوچ میں پڑ گئی۔ مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، دل سے آواز آئی۔ اچھا چھوڑو ان سب باتوں کو، چلو بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر اسجد نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا، لیکن کیا باتیں کریں گے؟ وہ نروس ہوئی۔ تم بیٹھو تو صحیح۔ اسے اپنے پاس سیڑھیوں پر بٹھاتے ہوئے وہ ارد گرد کی باتیں کرنے لگا۔ رات کے کتنے ہی پہر گزر گئے انہیں یوں ہی باتیں کرتے ہوئے۔ ایمن کی جھجک بھی اب کافی حد تک ختم ہو چکی تھی، لیکن ایمن اسے اپنی اور اس کی حدود سمجھانا نہیں بھولی تھی۔ زندگی کا ایک خوبصورت سفر شروع ہو چکا تھا اور وہ ہمیشہ اسی سفر میں رہنا چاہتی تھی۔ تم ایک موبائل کیوں نہیں لے لیتی؟ وہ روز ہی آیا کرتا تھا، لیکن ایسا مشورہ پہلی بار دے رہا تھا۔ میں کیا کروں گی موبائل کا؟ وہ حیران ہوئی۔ مجھ سے بات؟ اور کیا؟ اسجد مسکرایا۔ وہ تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں نا، تم روز ہی تو آ جاتے ہو، پھر اس کی کیا ضرورت؟ اسے یہ بات ناگوار گزری تھی، لیکن روز روز ایسے کیسے مل سکتے ہیں؟ باتیں ہی تو کرنی ہوتی ہیں، تو وہ ہم موبائل پر ہی کر لیا کریں گے۔ تم تو سمجھ سکتی ہو نا، کسی نے دیکھ لیا ہمیں ایک ساتھ تو کس قدر ایشو بنے گا۔ تم کس کس کو وضاحت دو گی کہ ہم اپنی حدود کا خیال رکھتے ہیں؟ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ یہ دنیا والوں کی سوچ ایسی ہی ہے۔ کیا تم سب کو یقین دلا پاؤ گی اپنی پاکیزگی کا؟ وہ جواب طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں کیا کہوں گی امی ابا سے؟ ایمن نیم رضامند دکھائی دی۔ کچھ بھی کہہ دینا یار، تمہارا یقین کر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوشش کروں گی، وہ مسکرائی۔ گھر میں ماتم کا سما تھا، ہر ایک آنکھ اشکبار تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی، لیکن اس کی سننے والا تھا ہی کون؟ اسی لیے کہتے ہیں بیٹیوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس طرح کی اولاد سے تو بہتر ہے اللہ اولاد ہی نہ دے۔ ماں باپ کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ کسی عورت کی آواز کوڑے کی طرح اس کے کانوں میں پڑی۔ اسی لیے تو لوگ بیٹیوں سے ڈرتے ہیں۔ بھائی اللہ دور رکھے ایسی اولاد سے۔ ایک اور آواز آئی، اور اب اس طرح کی آوازیں تو ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ بابا بابا، وہ اپنے باپ کی میت کے پاس بیٹھی چلانے لگی۔ بابا بابا دیکھیں نا لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو، اٹھے نا، دیکھیں نا آپ اپنی گڑیا کو، اپنی ایمن کو، اٹھے نا بابا، دیکھیں نا یہ سب کیا کہہ رہے ہیں آپ کی ایمن کو۔ آپ انہیں بتائیں نا کہ آپ کی بیٹی ایسا کچھ نہیں کر سکتی، وہ بے قصور ہے۔ اٹھے نا بابا، آپ ان سب کو بھگا دیں یہاں سے، کہہ دیں ان کو کہ آپ کو اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ رو رو کر اور چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، لیکن نہ ہی اب اس کا باپ اٹھ سکتا تھا اور نہ دامن پر لگا داغ دھل سکتا تھا۔ اب ناٹک تو دیکھو کیسے کر رہی ہے، گویا بہت معصوم ہو۔ کسی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اور نہیں تو کیا، دیکھو تو ذرا شرم نہ آئی ایسا کرتے ہوئے۔ توبہ توبہ۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، لیکن اب اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ کچھ دیر نہ سمجھی کے عالم میں وہ دماغ پر زور دینے لگی۔ کیا یہ سب ایک خواب تھا؟ وہ بڑبڑائی۔ کیسا بھیانک خواب تھا! اس قدر ٹھنڈ میں بھی اسے پسینہ آ رہا تھا۔ ہاں یہ ایک خواب ہی تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ایک بار پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔
لیکن اب نیند کہاں آنے والی تھی اسے۔ سالار کب سے اسے دیکھے جا رہا تھا اور وہ اس سے بے نیاز اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں تو میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، وہ رکھائی سے بولی۔ اور میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے کہ منہ اٹھا کر روز روز نہ آیا کرو ہم، لیکن تم نے بھی ڈھیٹ من کی انتہا کی ہوئی ہے۔ حد ہے یار، میں روز روز تمہارے لیے یہاں آتا ہوں اور تم ہو کے الٹا مجھے سنا رہی ہو۔ وہ برہم ہوا۔ مجھے لیٹ ہو رہی ہے، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبا تم دیکھنا، ایک دن ایسا آئے گا کہ میری محبت تمہیں جھکنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ میں جانتا ہوں تمہیں شاید مجھ پہ تو کیا کسی پہ بھی یقین نہیں، لیکن مجھے یقین ہے اپنی محبت پر، اور میں یہ ثابت بھی کروں گا۔ اور چپ چاپ بنا کچھ بولے چلی گئی۔ اور وہ تھی بھی ایسی، یوں ہی چپ رہنے والی، بہت کم ہی اور کسی کی بات کا جواب دیتی تھی۔ صبا سے ملے اسے 5 سال ہو چکے تھے، لیکن اب تک وہ اس کے لہجے کی تلخی کو اپنے لیے کم نہیں کر پایا تھا۔ حاجرہ بھی، حاجرہ بھی، وہ وہیں بیٹھا حاجرہ بھی کو آوازیں دینے لگا۔ سالار بیٹا، کچھ چاہیے کیا آپ کو؟ حاجرہ بی نے سالار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئیے لاؤنج میں جا کر بات کرتے ہیں، وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولا۔ حاجرہ بی، آخر بات کیا ہے؟ آپ کچھ تو چھپا رہی ہیں مجھ سے۔ دیکھیں، آپ جب تک مجھے مسئلہ نہیں بتائیں گی، آخر میں حل کیسے ڈھونڈوں گا؟ اب وہ التجائیہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ لاؤنج میں انہیں جان بوجھ کر لایا تھا تاکہ دوسرے ملازم نہ سن لیں۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ میں آپ کی کچھ مدد نہیں کر سکتی اس سلسلے میں۔ ان کا جواب ہمیشہ یہی ہوتا تھا۔ پلیز آپ بتا دیں حاجرہ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ نہیں بتانا چاہتی تو میں اصرار نہیں کروں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ آپ مجھے کوئی ایسا رستہ بتا دیں جس سے مجھے صبا کا ماضی پتہ چل سکے۔ جب تک مجھے اس کا ماضی نہیں معلوم ہوگا میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ میں اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حاجرہ بھی سوچ میں پڑ گئی۔ شاید وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ سالار، کیوں بار بار میرے پیچھے آ جاتے ہو؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ تو کہیں اور ہی کھویا ہوا تھا۔ سالار، سالار، میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس کے متوجہ نہ ہونے پر جذبز ہوئی۔ میں تمہارے لیے ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پھر سے کھو گیا۔ جہاں کوئی بھی نہ ہو، ہر طرف پہاڑ ہوں، خاموشی ہو، جھیل ہو اور کچھ نہیں۔ مت کیا کرو ایسی باتیں، یہ ممکن نہیں ہے، وہ بے بسی سے بولی۔ ڈر لگتا ہے مجھے تمہاری باتوں سے، تمہارے پاگل پن سے۔ مت سوچا کرو میرے بارے میں اتنا۔ سوچنے سے تو تم مجھے روک نہیں سکتی، اور ہاں، مسکراہٹ تو میں ضرور لاؤں گا تمہارے چہرے پر، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ سکی۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی، اور وہ اس محبت کی اسیر نہیں ہونا چاہتی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو ایمن؟ فاخرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں لگا شاید انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ امی، ایسا بھی کیا غلط کہہ دیا میں نے؟ بس ایک موبائل فون کا ہی تو کہا ہے۔ وہ ایسے بے نیازی سے بولی جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ بیٹا، تم جانتی ہو گھر کا خرچ کس قدر مشکل سے چلتا ہے۔ اس کے باوجود ایسی چیز کے لیے کیوں کہہ رہی ہو جو ہمارے لیے ممکن ہی نہ ہو؟ انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ موبائل تو میں لوں گی، اور یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب ابو آئیں گے
تو میں ان سے بات کروں گی، آپ سے تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ فاخرہ حیران رہ گئی، اس قدر بدتمیزی سے تو اس نے پہلے کبھی بات نہیں کی۔ خبردار جو اس بارے میں تم نے اپنے ابو سے کچھ کہا تو، فاخرہ نے اپنے لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی، لیکن اس کے تاثرات سے نہیں لگ رہا تھا کہ اس پہ فاخرہ کی بات کا اثر ہوا ہے۔ فاخرہ سوچ میں پڑ گئی۔ ایمن کا رویہ ان کے لیے غیر معمولی تھا۔ شام کو آفاق صاحب کے آتے ہی ایمن ان کے کمرے میں چلی گئی۔ فاخرہ کو یقین تھا کہ ان کے روکنے کے بعد ایمن آفاق صاحب سے بات نہیں کرے گی، لیکن پھر بھی انہیں اس بات کا ڈر تھا، تو وہ خود بھی چلی گئی۔ سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں، وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے پرسوچ انداز میں گویا ہوئے۔ سچی بابا، اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جی بابا کی جان، وہ اس کو خوش دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ آپ بہت اچھے ہیں بابا، وہ ان کے گلے لگ گئی۔ اب میں جاؤں بابا؟ فاخرہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے اجازت طلب کی۔ لیکن آپ نے مجھے اپنی اسٹڈی کے بارے میں نہیں بتایا، وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولے۔ بہت اچھی جا رہی ہے بابا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اب آپ جاؤ، آپ نے اپنی پڑھائی بھی تو کرنی ہوگی نا؟ جی بابا، ایک نظر فاخرہ پر ڈالتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ کیا کہہ رہی تھی یہ آپ سے؟ وہ آفاق صاحب کو دیکھ کر بولی۔ وہ چاہتی ہے کہ اسے موبائل لے کر دیں۔ تو کیا؟ وہ بھی سوالیہ نظروں سے فاخرہ کو دیکھنے لگے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ وہ الجھ کے بولی۔ تم جانتی ہو میں اپنی بیٹی کی کسی بات سے انکار نہیں کر سکتا، تو بس ویسا ہی ہوگا جیسا وہ چاہتی ہے۔ ان کے لہجے میں ایمن کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، انہوں نے بہت دعاؤں کے بعد اس گڑیا کو پایا تھا۔ لیکن آپ یہ کریں گے کیسے؟ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی جمع کیا ہوا نہیں ہے۔ آپ اس کی ہر خواہش پوری کر کے اس کی عادتیں بگاڑ رہے ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، کل اسے کوئی امیر گھرانے سے بیانے نہیں آئے گا، ہمارے جیسے گھرانے میں ہی جائے گی، اور پھر اسے وہاں مشکل اٹھانی پڑے گی۔ انہوں نے اپنے تئیں ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ میری بیٹی کو کسی کے پیسوں کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ وہ تو خود پڑھ لکھ کر بڑی افسر بنے گی، اور تم پیسوں کی فکر نہ کرو، میں قرض لے لوں گا، لیکن اپنی ایمن کی آنکھوں میں کوئی خواب ادھورا نہیں رہنے دوں گا۔ ان کی آنکھوں میں مان تھا، خواب تھے اپنی بیٹی کے لیے۔ فاخرہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہ سکیں۔ اسجد، تم مجھے کبھی چھوڑ تو نہیں دو گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ اور اگر کبھی ایسا ہو گیا تو؟ اسجد نے اسی لہجے میں سوال کیا۔ تو میں جی نہیں پاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب نمی تیرنے لگی تھی۔ ارے تم تو میری بات کو سچ سمجھ بیٹھی، وہ اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسجد جب تک زندہ ہے صرف تمہارا ہے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بولا۔ ہاں، اگر زندگی ساتھ نہ دے تو گلہ مت کرنا، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، وہ خفگی سے بولی۔ اب دیکھو، شروع بھی تم ہی کرتی ہو اور پھر ناراض بھی ہو جاتی ہو، وہ اسے خفا ہوتے دیکھ کر بولا۔ صبح سے بادلوں نے آسمان کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا، اب ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت اسجد کے ساتھ چھت پر تھی۔ اسجد دیکھو نا، بارش ہو رہی ہے، وہ دونوں ہاتھ پھیلائے خوشی سے بولی۔ بارش تو پہلے بھی ہوتی رہتی ہے، اس میں نیا کیا ہے؟ وہ حیرت سے اس کی محویت دیکھنے لگا۔
حد ہے یار، بندے کو اتنا انجان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ خفا ہوئی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی اور وہ تقریباً بھیگ چکے تھے۔ اچھا، تم سے تو انجان نہیں ہوں۔ وہ اس کے اور قریب ہوا، یہاں تک کہ ایمن کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہونے لگی۔ پھر وہ جھکا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بامشکل اس کو پیچھے دھکیل کے گویا ہوئی۔ موسم کو انجوائے۔ وہ ہنسا۔ امی بلا رہی ہیں، میں جاتی ہوں۔ اس وقت اس کے پاس وہاں سے جانے کے لیے اور کوئی موضوع بہانہ نہ تھا۔ اسد اس کو جاتے ہوئے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ کب تک بھاگو گی مجھ سے؟ کبھی نہ کبھی تو پھنس ہی جاؤ گی نا۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے اپنے گھر کی چھت کی طرف چلا گیا، کیونکہ اب وہاں مزید کھڑے ہونا بیکار تھا۔ وہ دونوں اس وقت مال روڈ پر تھے۔ برف